نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے تکبیرات تشریق۔ تشریق کی تکبیرات کے بارے میں جو ہے محترم سامعین 4 چیزوں کا جاننا جو ہے بہت ضروری ہے، یعنی تکبیروں کا کیا حکم ہے اور یہ کتنی مرتبہ پڑھیں اور کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، تکبیرات کی شرائط کیا ہیں اور تکبیرات کا وقت کیا ہے۔ تو محترم سامعین، تکبیرات کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہے، یعنی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ تو محترم سامعین، ان کی شرائط یہ ہیں کہ مقیم ہو، یعنی اپنے شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، اور فرض نماز جو ہے باجماعت پڑھے۔ محترم سامعین، تکبیرات کی ابتدا جو ہے وہ 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے روز فجر کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے، اور ان کا اختتام جو ہے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ محترم سامعین، جن فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہی جاتی ہیں ان کی تعداد 23 ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کلام کر لیا، باتیں کر لیں یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالا تو تکبیرات تشریق ساقط ہو جائیں گی۔ محترم سامعین، تکبیرات تشریق جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تشریق کا لفظی معنی چمک ہے اور روشنی ہے، اور ایک معنی گوشت کو دھوپ میں سکھانا بھی ہے۔ ایام تشریق کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اے شبیر تو سفید ہو جا تاکہ ہم چلیں، یعنی تو روشن ہو جا اور ہم روشنی میں اپنے راستے پر آئیں اور جائیں۔ شبیر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تھا مشرکین مزدلفہ روانہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی پھیلنے پر ان کا یہ قول جو ہے وہ باطل ہو گیا، کیونکہ مزدلفہ حج کے ایام میں جانا ہوتا ہے، اس لیے حج کے ایام کو ایام تشریق اور ان کے ایام میں نمازوں کے بعد پڑھے جانے والی اور ان ایام میں نمازوں کے بعد پڑھے جانے والی تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، اور ان ایام میں نمازوں کے بعد پڑھے جانے والی تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اور بعض جو ہیں تشریق کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ تشریق کے نام کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ لوگ قربانی کے گوشت کے ٹکڑوں کو جو ہے دھوپ میں سکھاتے تھے۔ جو گوشت دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اسے تشریق اللحم کہتے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ عید کی نماز اور قربانی کے دن کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عید کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب تک سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور مصلی کو بھی اس لیے مشرق کہتے ہیں کہ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے یوم عید کو تشریق کہا گیا ہے۔ محترم سامعین، ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ تشریق کے دنوں میں روزے کیوں مکروہ اور ناجائز قرار دیے گئے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کو یہ نہیں چاہیے کہ جس نے دعوت دی ہو اس کے گھر جا کر جو ہے وہ روزہ رکھے۔ پھر پوچھا گیا کہ خانہ کعبہ کے پردے میں آدمیوں کیوں لٹکتے ہیں؟ فرمایا یہ لٹکنا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مالک کا گناہ کرتا ہے، پھر اسے معاف کرانے کے لیے اس کا دامن پکڑ لیتا ہے اور عاجزی کرتا ہے اور معافی کی درخواست کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، تکبیر تشریق کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی اور کس نے کی؟ تو محترم سامعین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جب ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ یعنی بدل لے کر پہنچے، اور انہیں خطرہ ہوا کہیں جلدی میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہیں ذبح نہ کر ڈالیں۔ چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہی کلمات منقول ہیں۔ تو محترم سامعین، تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں بلکہ خلاف سنت ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ تو محترم سامعین، تکبیر تشریق اگر نماز کے بعد چھوٹ گئی تو پھر ان کی قضا نہیں، توبہ کرنے سے اس کو جو ہے گناہ الگ ہوگا اور جو ہے وہ اس گناہ پر جو ہے وہ معافی مانگے۔ محترم سامعین، انسان باجماعت نماز پڑھے یا تنہا پڑھے، مرد ہو یا عورت، اس پر تکبیر پڑھنا واجب ہے، یعنی تکبیر تشریق جو ہے پڑھنا واجب ہے۔ البتہ عورت جو ہے وہ بلند آواز سے تکبیر نہیں کہے گی، نہیں پڑھے گی، بلکہ آہستہ آواز سے جو ہے وہ تکبیرات پڑھے گی۔ محترم سامعین، تکبیر کا متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے مردوں کے لیے۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ گاؤں والوں پر بھی جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ محترم سامعین، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔